orhan غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے 1324 عیسوی سے 1362 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ آپ عثمان غازی کی دوسری بیوی ملعون خاتون کے بطن سے 1281 عیسوی کو سوگوت میں پیدا ہوئے۔ 1326 عیسوی میں اپنے والد عثمان غازی کی وفات کے بعد آپ سلطنت عثمانیہ کے حاکم بنے۔ آپ اسلام کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے اپنی تخت نشینی کے پہلے دن سے بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ عثمان غازی کے دور میں کوئی منظم فوج موجود نہ تھی۔ جنگ کے وقت مختلف قبیلوں سے فوج اکٹھی کی جاتی تھی۔ orhan غازی نے اس کو بدلا اور جنگ میں یتیم ہو جانے والے عیسائی اور مسلمان بچوں کو اکٹھا کر کے ایک منظم فوج ترتیب دی۔ اس فوج کا نام ینیچری رکھا گیا اور تاریخ نے دیکھا کہ اس فوج کے نام سے یورپ کے کلیساؤں کی دیواریں ہل جایا کرتی تھیں۔ اپنی حکومت کی شروعات سے orhan غازی نے مغربی اناطولیہ، جو کہ اس وقت بازنطینی سلطنت کے زیر تسلط تھا، اس علاقے کی طرف پیش قدمی کی۔ جنگ پیلیکون میں orhan غازی اور بازنطینی بادشاہ اینڈرونیکس کا سامنا ہوا۔ orhan غازی کی فوج کی تعداد تقریباً 8000 تھی، جبکہ اینڈرونیکس کی فوج کی تعداد 10 سے 12,000 کے قریب تھی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھیں۔ ایک ہی زبردست حملے سے بازنطینی فوج تتر بتر ہو گئی اور ان کا بادشاہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اگلے سال orhan غازی نے کراسی کا دارالحکومت بیلکسار فتح کیا اور دوسری طرف آہیوں سے انقرہ کا قبضہ حاصل کیا۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی، اور اس عرصہ کے دوران orhan غازی نے فوج کو زیادہ منظم اور مضبوط کیا، اندرونی معاملات درست کیے اور ٹیکس کا جدید نظام متعارف کروایا، جس سے رعایا خوشحال ہو گئی۔ بہت سے علاقائی سردار اس خوشحالی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے orhan غازی کی بادشاہت تسلیم کر کے ان کے زیر تسلط رہنا منظور کیا۔ تقریباً 20 سال بعد بازنطینی بادشاہ اینڈرونیکس کی موت کے بعد سلطنت بازنطین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اینڈرونیکس کے 9 سالہ بیٹے جون پنجم کو تخت نشین کیا گیا، جسے چند ہی دن بعد قتل کر دیا گیا۔ 1341 سے 1347 عیسوی تک چلنے والی خانہ جنگی کا فائدہ سب سے زیادہ عثمانیوں کو ہوا۔ نائب ریاست جون ششم نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی orhan غازی سے کرنے کے بدلے میں orhan غازی سے بازنطینی تخت حاصل کرنے کے لیے مدد مانگی، جسے orhan غازی نے قبول کر لیا، اور 10,000 ینیچری کا دستہ پہلی دفعہ یورپ میں داخل ہوا۔ جون ششم کی مدد کرنے کے لیے orhan غازی کے بڑے بھائی اور وزیر اعظم علاؤالدین پاشا کو بھیجا گیا۔ علاؤالدین پاشا نے متعدد جگہوں پر بازنطینی ملکہ کو شکست دی اور تھریس پر قبضہ کر لیا، اور اس علاقے کا حکمران جون ششم کو بنا دیا گیا۔ 1352 سے 1357 کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور جون ششم نے دوبارہ orhan غازی سے مدد کی درخواست کی، جس پر دوبارہ 10 سے 12,000 ینیچری کا ایک لشکر یورپ روانہ کیا گیا، اور اس دفعہ بدلے میں ایک یورپی قلعہ کیمپھی orhan غازی نے حاصل کیا، اور یورپ میں مسلمان فوج کا پہلا قدم رکھا گیا۔ لیکن 2 سال بعد 1354 عیسوی میں ایک شدید زلزلے کے باعث یہ قلعہ تباہ ہو گیا۔ orhan غازی کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا نے ایک قصبے پر قبضہ کر کے یورپ میں پہلا مسلمان قصبہ بسایا۔ ابن بطوطہ کے مطابق جو orhan غازی سے ملے اور ان کے مہمان بھی بنے، orhan غازی ترکوں میں سب سے طاقتور، بہادر اور اسلام کے ایک عظیم مجاہد ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ تقریباً 36 سال تک حکومت کی۔ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں وہ زیادہ تر تنہائی میں رہتے اور حکومت کا زیادہ تر کام ان کے چھوٹے بیٹے مراد سنبھالا کرتے۔ لیکن 1357 عیسوی میں orhan غازی کے بڑے اور سب سے قابل بیٹے سلیمان پاشا کا انتقال ہو گیا۔ سلطان orhan غازی کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگے، اور آخرکار 1362 عیسوی میں 80 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا، اور آپ کا مزار آج بھی بروسا میں موجود ہے۔ orhan غازی نے سلطنت عثمانیہ میں گراں قدر اضافے کیے،
ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 2 گنا ہو گیا اور یورپ میں پہلی دفعہ کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔